نت نئے فتنے امت کے اندر پھیلائے جائیں گے، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت کی شکل میں امت کے ایمان کے اوپر ڈاکے ڈالنے کے لیے نئے نئے فتنے وجود میں آئیں گے۔ اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ باقاعدہ ایمان کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں اور ایمان کو سلب کرنے کی طور طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، اور اللہ سے اور اس کے رسول سے رشتہ ناتا توڑنے کے پیغنڈے کیے جا رہے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا پابند بنا کے صحیح دین کیا ہے، صحیح شریعت کیا ہے، جی حق بات کیا ہے، ناحق کیا ہے، اس کو فالو کر کے زندگی گزاریں، تب جا کے ایمان بھی بچے گا، تب جا کے ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اگر ہم نے نت نئے فتنوں کو اپنے دامن میں جگہ دی اور جو کانٹے ہیں اس کو پھول سمجھ کے اپنے دامن میں جی پناہ دی، تو یہ ہمارا دین بھی کھا جائے گی اور ہمارے اسی طرح ہمارے اولادوں کا دین بھی کھا جائیں گے۔ ہم تو ہاتھ دھو بیٹھیں گے ایمان سے اور ہماری اولادیں بھی مرتد ہوں گی، مرتد ہو کے جہنم کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو ایمان دیا ہے، جو اسلام کی روشنی سے ہم تمام کو روشناس کرایا ہے، اس کو عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، صحیح معنوں میں سچا ایماندار بننے کی کوشش کریں، صحیح معنوں میں سچا محمدی بننے کی کوشش کریں، جھوٹے نعروں سے اور جھوٹی زبانوں سے جی بے عمل زندگی سے کوئی محمدی نہیں بنتا۔ نہ اللہ ہے، نہ رسول اللہ ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ ذکر ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، تو میرے بھائی دل کے اندر ایمان کہاں سے آئے؟ یہ ایمان مسجد تک نہیں لا رہا تو یہ ایمان جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیسے کرے گا؟ نہ فجر یاد ہے، نہ ظہر یاد ہے، نہ عصر یاد ہے، نہ مغرب یاد ہے، نہ عشاء یاد ہے، عید کا سجدہ بھی دیتا ہو یا نہ دیتا ہو، جمعہ کا سجدہ بھی دیتا ہو یا نہ دیتا ہو، تو میرے بھائی اس کا ایمان کی حالت کیا ہے؟ اس کے اوپر فتنوں کے اسباب نہیں کھلیں گے تو اور کیا کھلیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا قرب قیامت کے نزدیک ایسے فتنے آئیں گے کہ جس طرح تسبیح کے دانے ایک ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں، اگر اس دانوں کے اس دھاگے کو کاٹ دیا جائے تو پیچھے پیچھے وہ دانے ایک 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 کر کے گریں گے، تو اس طرح فتنے پے در پہ اسلام کے اوپر اور اسی طرح مسلمانوں کے اوپر فتنوں کے دور شروع ہوگا۔ ایک فتنے سے ابھی خلاصی نصیب نہیں ہوئی، پیچھے دوسرا فتنہ، پھر دوسرا فتنہ ابھی گیا نہیں، تیسرا فتنہ، اور تیسرا فتنہ گیا نہیں، چوتھا فتنہ باقاعدہ آ چکا ہوگا، پیچھے پیچھے فتنے آ رہے ہیں۔ تو ایسے دور میں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اپنی ایمان کی سلامتی کی اللہ سے دعائیں مانگی جائیں، اس کے باقاعدہ اس کے تذکرے کیے جائیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے نبی جی آپ صحابہ کے درمیان، مومنین کے درمیان ایمان کی اور اللہ سے ہونے کی، اللہ کی ربوبیت کی اور اللہ کی بادشاہت کی، اللہ کی کبریائی کی اور اللہ کے رب ہونے کی اور آپ کے محمد ہونے کی اور آپ کے نبی ہونے کی، یہ ساری باتیں امت کے سامنے کھول کھول کر بیان کیجئے تاکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان ان کے دلوں کی گہرائیوں میں پہنچ سکے۔ اور ایمان والوں کو ایمان کا تذکرہ کرنا ایمان والوں کے ایمان میں بڑھوتری کا سبب ہوتا ہے۔ تو باقاعدہ دور چل رہا ہے فتنوں کا کہ اللہ کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ کتنے بھائی؟ 30 جھوٹے جو کہیں گے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں رسولوں کا ختم ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، جی فخر الرسل کا درجہ مجھے حاصل ہے، اور اسی طرح سارے نبیوں کا بادشاہ میں بنا دیا گیا ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور شب معراج میں اللہ جل شانہ نے باقاعدہ مسجد حرام سے اٹھا کر مسجد اقصی تک پہنچایا، اور سارے انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو اللہ پاک نے ارواح کی شکل میں وہاں پر جمع فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دیے، اور پھر 2 رکعت کی امامت کے لیے صفیں باندھی گئی، تو سارے نبی حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت یحییٰ، زکریا، عیسیٰ، موسیٰ، اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، غرض سارے انبیاء کی جماعت کھڑی ہوئی ہے، تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کی جماعت کھڑی ہوئی ہے، وہاں پر سب دیکھ رہے ہیں کہ کون ان کی امامت کرے گا، کون ان کو نماز پڑھائے گا، کس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، کس کو یہ درجہ حاصل ہوگا کہ وہ نبیوں کی امامت کرے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کر دیا اور کہا کہ آپ سارے نبیوں کی امامت کرائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، خاتم النبیین، جن کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، خاتم النبیین اللہ کی نبی کی ذات ہے، اور اللہ نے باقاعدہ سارے نبیوں کی امامت کروا کے سارے نبیوں کا اور رسولوں کا بادشاہ ہونے کا اللہ پاک نے ساری امت کے سامنے اعلان کر دیا۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ یہ لوگوں، تمہارے سامنے جو نبی آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسولوں کے ختم ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ مضبوط رکھے، عقیدے کے اوپر قبر میں فیصلے ہوں گے، عقیدے کے اوپر کل قیامت کے دن فیصلے ہوں گے۔ عقیدہ ڈلمل ہوگا جی، جو اللہ کی ذات میں تصرف کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تصرف کرے، میرے بھائی ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، اور کل کو اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو فرشتے گرزوں سے اس کا استقبال کریں گے، اور کل کو قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کی ماتھے کے اوپر لکھا جائے گا کہ یہ لعین ہے، یہ مردود ہے، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہے، اور جہنم کا مستحق بنا دیا جائے گا۔ عقیدہ رکھنا ہے اللہ سے، باقاعدہ عقیدہ یہ رکھیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ، اور قیامت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا ہر مسلمان، عاقل بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی اس دنیا میں، اخیر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب جو دعویٰ کرتا ہو کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی، اور اسی طرح شکیل بن حنیف، اور اسی طرح اب تو مارکیٹ میں چل رہا ہے گوہر شاہی، وہ گوہر شاہی نہیں، وہ گوبر شاہی ہے، کراچی میں پیدا ہوا پاکستان میں، اور اس نے باقاعدہ مسیح ہونے کا، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس نے اپنے آپ کو مسیح موعود کی شکل میں پیش کیا ہے، غلط عقیدے بیان کیے، جتنے چیزیں اللہ رب العزت نے حرام کیے ہیں، شراب کا پینا، زنا کرنا، شراب پینا، اور اسی طرح دوسری برائیاں، میوزک کے آلات، میوزک، اور اسی طرح دوسری جتنی بھی گندگیاں ہیں اس نے باقاعدہ لا کر کھڑا کر دیا، یہ سب جائز ہیں۔ امت کا بہت بڑا طبقہ اس باقاعدہ اس کے پیروکار ہیں۔ ابھی کل علماء کی میٹنگ ہوئی تھی، تقریباً ضلع سے 400 علماء نے شرکت کی تھی۔ کل 11:30 بجے سے پروگرام شروع ہوا، 3:45 بجے دعا ہوئی، جس میں ساری حقیقت بیان کی گئی کہ جو بھولے بھالے مسلمان ہیں،
جن کو اللہ کا پتہ نہیں، جن کو رسول اللہ کا پتہ نہیں، جو نماز کا پابند نہیں، جو ذکر کا پابند نہیں، جو دعوت کی محنت میں لگا ہوا نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا پابند نہیں ہے، وہ تو ان کے بہکاوے میں آ جائے گا، کیونکہ ان کی باتیں اکثر تصوف کی ہوتی ہیں۔ تصوف کے راستے سے آ کر اپنے ایمان پر اور اسی طرح مسلمانوں کے ایمان پر، مومنین، بھولے بھالے مومنین کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ پیدا ہوا کراچی میں، جی الگ دین کو باقاعدہ اس نے پیش کیا کہ یہ ہے وہ ہے۔ ہر زمانے میں مل جاتے ہیں انبھگ، جی ہر زمانے میں مل جاتے ہیں۔ اس کو بھی مل گئے اور اس نے بڑھوتری، اور اس کا چینل بھی چلتا ہے مہدی انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے نام سے، کھول کے دیکھو پتہ چلے گا۔ اکثر نوجوان اس کے اندر ملوث ہیں، جن کو شریعت کا کچھ بھی پتہ نہیں، اسلام کا الف نہیں پتہ اور دین کی دال تک نہیں پتہ، وہ شریعت مطہرہ اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باقاعدہ باتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ مر گیا 2001 میں، اور اس کا چیلا بیٹھا ہوا ہے یونس گوہر کے نام سے۔ نہ چہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، نہ چہرہ بزرگوں جیسا، نہ اور اسی طرح نہ لباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جی خشخشی داڑھی ہے، اتنی داڑھی، یہود و نصارہ کی پشت بنا ہی لے کر امریکہ میں بیٹھ کر باقاعدہ کلپ میں بناتا ہے، جی یہ ہے وہ ہے، اور اللہ کے اوپر اعتراضات، نبی کے اوپر اعتراضات، صحابہ کے اوپر اعتراضات، اور اسی طرح ہر برائی کو جائز قرار دے رہا ہے۔ تو یہ کس کی سازش ہے؟ یہود اور نصارہ نے باقاعدہ پیسے دے کے اور اسی طرح اس کے پیچھے پلان بنا کے ایمان والوں کی ایمان خراب کرنے کے لیے باقاعدہ پروپیگنڈا چلا ہوا ہے۔ کھول کھول کر کل علماء کی مجلس میں باتیں کی گئی ہیں ساری۔ اور اب گوہر شاہی پیدا ہوا تھا 1941 کراچی میں، اب مرا ہے 2001 میں، 70 سال کی عمر پائی۔ اب وہ مرا ہے، انسانی ہے نا، کوئی مخلوق تو دوسری نہیں ہے۔ اب اس کے انبھگ جو کہتے ہیں گوہر شاہی کے نام سے جو بھی ٹی وی چلتی ہے، اور اسی طرح گوہر شاہی کے نام سے جو بھی باقاعدہ اس کے پشت پناہی لے کے اس کے گروہ میں شامل ہو رہے ہیں، اب انہوں نے باقاعدہ اس کو خدا کا درجہ دے دیا ہے۔ کھول کے دیکھو یوٹیوب چینل، کھول کے دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں کہ قرب قیامت کے نزدیک فتنے عام ہوں گے، ایک سے ایک فتنہ عام ہوگا کہ مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کے خدا سے ان کو دور کرنے کے لیے، رسول اللہ کی شریعت سے دور کرنے کے لیے ایک ایک فتنوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ رٹے لگائے جا رہے ہیں۔ ہم نے اب تک سنا، آپ نے سنا، میں نے سنا کہ ایمان والے کا کلمہ کیا ہے۔ بولو بھائی ایمان والے کا کلمہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ بولو، آپ بولو جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہی تو ہے۔ اب یہ گوہر شاہی کا جو فتنہ ہے اس کے اندر باقاعدہ کیا اس کا کلمہ ہی الگ ہے، نام اس کا ریاض ہے، گوہر دادے کا نام ہے، گوہر شاہی دادے کی طرف سے، اس کا دادا کشمیر کا رہنے والا، وہاں کچھ کسی کیس میں پھنس گیا تو وہاں سے بھاگا کے سیدھے کراچی پہنچ گیا، وہاں جی بہت سارے کام کرنے لگا، کسی میں کوئی کامیابی نہیں ملی تو جنگل میں جا کے بیٹھ کے وہاں پر اللہ اللہ کرنے لگا اور اپنے آپ کو خدا ماننے لگا اور اپنی تصوفانہ زندگی گزاری۔ تو لوگ عقیدت میں آ گئے، محبت میں آ گئے، ایک جنگل ہی خالی کر دیا اس کے نام سے، گوہر شاہی جنگل۔ اب اس کا جو پوتا ہے ریاض گوہر شاہی، اس نے شروع میں ویلڈنگ کا کام کیا۔ یہ کھلی ہوئی باتیں بتائی ہیں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنی نسلوں کی اور اپنے بھائی بہنوں کی اور اسی طرح اپنے اہل و عیال کی، خاندان والوں کی، علاقے والوں کی ایمان کی حفاظت کا ٹھیکہ لیں۔ یہ ختم نبوت کے اوپر بات آ رہی ہے، جی ختم نبوت کے اوپر کہ نبی علیہ السلام کل ایک بات آئی وہاں پر، بڑے عالم دین، انہوں نے کہا
کہ آپ دن میں 1,00,000 مرتبہ بھی اگر درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نذرانے میں پیش کریں 1,00,000 مرتبہ، اور آپ کے گلی میں اور آپ کے علاقے میں کوئی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر بھونکتا ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت کو داغدار کرتا ہے کہ نبی نہیں ہے اور دوسرا نبی ہے، تو بات آئی علماء کی مجلس میں کہتے ہیں تو باقاعدہ آپ کی 1,00,000 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ اٹھا کے آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا، اور آپ سے کل قیامت کے دن باس پرس ہوگی کہ تیرے علاقے میں کچھ کتے، کچھ خنزیر اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر بھونک رہے تھے، چلا رہے تھے، تیرے اوپر صلاحیت تھی، تیرے اندر بولنے کی صلاحیت تھی، تو نے کیا جواب دیا؟ تو نے کیا کام کیا؟ ہماری جان قربان ہے نبی علیہ السلام کے اوپر، ایمان والے کا ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والا ہے۔ اب اس نے باقاعدہ مسیح موعود کا اور بہت ساری چیزیں رد و بدل کی شریعت میں، ناچ گانے کو جائز قرار دیا، جو ناچ گانا کرے، اب اس کا جو چیلا یونس گوہر امریکہ میں بیٹھ کر، میں نے کچھ نوجوانوں کے اسٹیٹس میں بھی دیکھا تھا، اس کا کلپ دیکھا تھا، باتیں بڑی اچھی اتنی چپٹی باتیں کرتا ہے، لیکن غلط عقیدے اس کے ہیں، اور یونس گوہر اپنے آقا اور اپنے پیر و مرشد گوہر شاہی کو، ریاض گوہر کو آقا مانتا ہے، رب الارباب، سارے ربوں کا رب مانتا ہے، تو اللہ کہاں گیا؟ ایمان والے کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے کلمہ جاری کیا، باقاعدہ رٹے لگاتے ہیں، 300 آدمی یا اس سے زیادہ آدمی شموگا شہر میں مرتد ہو چکے ہیں، پلاننگ چل رہی ہے، ٹویٹر کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے باقاعدہ پروگرام ہو رہے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کو باقاعدہ ولی کہا ہے، کرشن جی، اور اسی طرح رام، اور اسی طرح جو بھی ان کے نام تو مجھے یاد نہیں ہے، دیوی دیوتا سب وہ اللہ والے ہیں، اور بھگوت گیتا اللہ کی کتاب ہے، اور جب اللہ کی کتاب ہوئی تو باقاعدہ کہتا ہے کہ یہ بھگوت گیتا اللہ کی کتاب ہے، تو مشرکین جتنے بھی ہیں یہ اہل کتاب ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیو، یہ فتنے ہیں، یہ قیامت کے نزدیک فتنے آنے والے ہیں، کچھ نوجوانوں نے اسٹیٹس بھی رکھا اس کی باتیں میں نے دیکھا ہے، اس لیے بول رہا ہوں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، انہوں نے کلمہ بھی جاری کیا ہے، لا الہ الا اللہ نہیں، لا الہ الا ریاض گوہر شاہی، اللہ کے کوئی معبود نہیں مگر ریاض۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ دیا اور ریاض کو کیا بنا لیا؟ بولو، خدا بنا لیا ہے۔ خدا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہتا ہے کہ اگر گوہر شاہی چاہیں، ریاض گوہر شاہی چاہیں، پوری کائنات کو درہم برہم کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ، سارا اختیار ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور جتنے علماء ہیں، مبلغین ہیں، مدارس ہیں، یہ شرک کے اڈے بتایا انہوں نے، جہاں سے دین اسلام کو پھیلایا جاتا ہے، شریعت مطہرہ کو باقاعدہ پیش کیا جاتا ہے، اللہ کیا ہے، رسول اللہ کیا ہے، تو اس کو باقاعدہ شرک کے اڈے بتایا ہے۔ ہمارے یہاں کے داونگرے کے علاقے میں، رانی بنور کے علاقے میں، ہاویری کے ہبڑی کے علاقے میں، اور کچھ علاقے بسوا پٹن کے، یہاں پر ان کے کچھ چیلے ہیں، کھول کر باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس وقت کرناٹکا میں 2 جگہ کو انہوں نے باقاعدہ کیا بنایا ہوا ہے؟ سینٹرل بنایا ہوا ہے، ایک بنگلور کو بنایا ہوا ہے، اور دوسرا اب جو بنا رہے ہیں وہ شموگا شہر کو بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اس فتنے سے اپنے آپ کو، اپنی امت کو، اور اسی طرح اپنے چاہنے والوں کو، اور اپنے اہل و عیال کو، خاندان والوں کو، علاقے والوں کو روشناس کراؤ کہ گوہر شاہی خدا کا درجہ انہوں نے دیا ہوا ہے، جس کی شریعت کے مطابق داڑھی نہ ہو، جس کے خلاف امریکہ کی پشت بنائی ہو، لاکھوں کروڑوں روپیے ایمان والوں کے ایمان کو حرب کرنے کے لیے، سلب کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک ڈھونگ رچا ہے، اور سیدھے سادے مسلمان اس کے فتنے میں آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بات سچ ثابت ہوئی،
اس نے تو باقاعدہ مسیح موعود کا کہ میں امام مہدی ہوں اس کا دعویٰ کیا تھا. اب جو اس کے چیلے ہیں یونس الگوہر کے نام سے، اس نے باقاعدہ اس کو خدا ہی بنا دیا، رب الارباب کا درجہ دے دیا. بہت ساری باتیں ہیں لیکن تفصیلی بات کرنے کا موقع نہیں میرے پاس، اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں. جی وہ ایمان پیدا کرے جو صحابہ کا ایمان تھا، جی تابعین کا ایمان تھا. ہمیں بن مانگے ایمان ملا ہے، اس لیے قدر نہیں ہے. ہم صحیح سے نماز پڑھنے والے ہوتے، ذکر کرنے والے ہوتے، اللہ والی زندگی گزارنے والے ہوتے تو میرے بھائی یہ فتنے ہم تک آتے؟ بولو جی، یہ فتنے ہم تک آتے؟ یہ ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں دستک دیتے. ہم نے اسلام کو چھوڑا، ہم نے رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑا تو یہ فتنے آئے ہیں. صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں. جی لٹ گئے، گھر بار چھوڑ دیا لیکن ایمان کو جانے نہیں دیا. ایک صحابی کا نام ہے جی عبد العزا. ایمان لانے سے پہلے ان کا نام عبد العزا تھا. 16 سال کے نوجوان، کچی عمر ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا. مدینے کی دھرتی کے اوپر، مدینے کی دھرتی سے تھوڑی دور علاقے میں ان کا گھر ہے. باپ کا انتقال ہو چکا ہے، چچا کی زیر کفالت ہے. 16 سال کی عمر میں قافلے آتے جاتے شام سے مدینہ ٹکراتے. تو پہلا قافلہ جب آیا تو انہوں نے کسی نے باتیں کہی کہ ایسا ایسا نبی ہے، ایسا ایسا رسول ہے کہ جو بھلائی کی باتیں کرتا ہے، جو للہ فی اللہیت کی باتیں کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ مخلوق کو مخلوق کی عبادت سے نکال کر مخلوق کو اللہ کی عبادت پر لگانے کی بات کرتا ہے. تو یہی تو ایمان ہے. اب یہ گوہر شاہی کیا ہوا؟ مخلوق ہے جو خود کو نیمونیا سے، بخار سے نہ بچا سکا ہو، جو خود دوسروں کے غسل کا محتاج ہو کے پھٹے پر پڑا ہوا ہو، جو قبر کا محتاج ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے باقاعدہ کلمے پڑھے جا رہے ہیں، لا الہ الا ریاض. تو یہ ایمان کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. تو صحابہ نے ایمان پر محنت کی ہے، جانے نہیں دیا ہاتھ سے. کہتے ہیں 16 سال کی عمر تھی. اب آتے جاتے قافلے میں سے پہلا قافلہ آیا تو انہوں نے پہلے قافلے کی باتیں سنی، رسول اللہ کی تعریفات سنی، ان کے احکامات سنے. تو کہتے ہیں فوراً ایمان قبول کر لیا. ایسا نبی، اتنا پیارا نبی جو لوگوں کی عبادت سے چھڑا کے اللہ سے تعلق بناتا ہو، وہ سچا پکا نبی ہے. 16 سال کی عمر میں ایمان قبول کر لیا. اب آتے جاتے جتنے بھی قافلے ہیں ان سے قرآن کریم سیکھتے. مسلمانوں کے قافلے آتے، تھوڑا تھوڑا قرآن کریم. کہتے ہیں اتنا قرآن کریم یاد ہو گیا کہ اس علاقے میں ان سے بڑا حافظ قرآن کوئی نہیں. حالانکہ چچا کو بھی پتہ نہیں، ماں کو بھی پتہ نہیں، گھر والوں کو، خاندان والوں کو، کسی کو پتہ نہیں ان کے ایمان کے بارے میں. جنگلوں میں چلے جاتے، جی صحراؤں میں چلے جاتے، وہاں جا کے نماز پڑھتے، چھپ چھپا کے نماز پڑھتے. تو کہا، کہنے والوں نے کہا کہ تو کیوں نہیں جاتا رسول اللہ کی خدمت میں؟ 4 سال اسی عرصے میں گزر گئے. ان کی عمر 20 سال کو، جوان 20 سال کے. اور کہنے لگے کہ میرے چچا کو میں بلا کر لے کر جاؤں گا، میری دلی تمنا ہے کہ میرا چچا بھی ایمان والا ہو جائے. تو کہتے ہیں ایک نہ ایک دن جی عشق اور مشق چھپتا نہیں ہے. چھپتا ہے بھائی؟ عشق اور مشق چھپتا نہیں ہے. آپ مشق کو بند کر کے رکھو، چھپے گا وہ؟ عشق کا مشق کا پتہ چل جاتا ہے. ایمان عشق کی مثال سے ہے. عشق اور مشق کی مثال ایمان کی دی جاتی ہے کہ آخر ایک دن پتہ چل ہی گیا. باپ چچا کا درجہ، چچا جو باپ کا درجہ رکھتا تھا، اسے کہنے لگے کہ میری چچا، میری دلی تمنا ہے کہ آپ ایمان قبول کر لو. آنکھیں دکھائیں، تیور الگ کر دیے. کہنے لگا کہ تو بددین ہو گیا ہے، تو مجھے ایمان کی دعوت دیتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. پھر خوب پکڑ کے مارا، اتنا مارا کہ بدن کو لہوان کر دیا. کہنے لگے کمبخت، میں نے تجھے باپ کا درجہ دیا. جی میں نے تجھے، میں تیرا باپ مر گیا تھا، میں باپ بنا. میں نے تجھے بیٹے کا درجہ دیا. خوبصورت نوجوان تھے، بہترین کپڑے پہننے والے. اس زمانے میں اس سے بہترین کپڑے کوئی نہیں پہنتا. دیکھنے والے ان کی جوانی کو دیکھ کر اش کرتے. کپڑے اتار دیے. کہتے ہیں یہاں تک کپڑے اتارے ننگا مادرزاد کر دیا. کچھ نہیں. اب ماں تو ماں تھی، کچھ نہیں کہہ رہی ہیں کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا ہے، کیونکہ چچا کی زیر کفالت ہے. خاموش، اگر کچھ بولے گی تو فوراً اس کو بھی گھر سے باہر ڈال دے گا. اب جوان بیٹا ہے،
مکمل برہنہ لباس، ننگا مادر ذات ننگا ہو گیا ہے. اب یہ رات کا وقت تھا، نکلے تو ماں نے اٹھا کے اپنی چادر گلی میں ڈال دی کہ میرا بچہ کچھ اوڑھ کے چلا جائے. اب انہوں نے دو ٹکڑے کیے چادر کے، ایک ٹکڑا تہبند میں باندھ لیا، ایک ٹکڑا لنگی کے حساب اوپر باندھ لیا. اب سیدھا گئے رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. صبح نماز کی طرف، نماز کے وقت پہنچے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے نہیں رات میں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سو گئے، اور صبح اٹھے تو سارا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، منہ صحابہ کی طرف کیا ہوا ہے، تو یہ سامنے سے آ رہے ہیں دو لنگی باندھ کے. تو اللہ کے نبی نے ان کو فوراً لقب دیا ذوالبجادین. یہ ذوالبجادین، یہ دو لنگی والا، دو چادروں والا. تو انہوں نے اس لقب کو سنبھال کے رکھا، اور زندگی بھر صحابہ ان کو اس لقب سے پکارتے رہے، عبداللہ ذوالبجادین. تو کہتے ہیں زندگی گزری ایمان والی. غزوہ تبوک میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھئی چلو اللہ کی راہ میں چلنا ہے. یہ آئے اللہ کے دربار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میں شہادت کے مرتبے سے مالا مال ہو جاؤں، شہادت کے مرتبے پر میں مالا مال ہو جاؤں، یا رسول اللہ دعا کیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صحابی آ کے کہتے تو محبت میں کہہ دیتے تھے اللہ تجھے شہادت کا مرتبہ مالا مال کر دے. تو ان کو نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھ کے آئے ہیں، سنا ہے، سمجھا ہے کہ اس کی زندگی کیسے گزری، کس طرح مارا پیٹا گیا، ننگا کر کے جی مدینے والوں کے حوالے کیا گیا، اس کا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں نہیں، میں تجھے غزوہ تبوک میں کافروں کے اوپر تیرے خون کو حلال نہیں سمجھتا، لیکن ایک خوشخبری تجھے دیتا ہوں، تو بخار سے مرے، تو جی کوئی اور طبعی موت مرے، تو اللہ تجھے وہ درجہ دیں گے جو شہیدوں کو درجہ دیں گے. ایمان کی حفاظت کی تھی میرے بھائی، انہوں نے ایمان کی حفاظت کی تھی. پھر کہتے ہیں ایک وقت آیا، ٹھنڈی جگہ پہنچ رہے تھے کہ درمیان میں بخار ہو گئے. آخر وقت ہے، بہت بخار چڑھا ہوا ہے، مرض الوفات میں مبتلا ہیں. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے بتلا کہ مرض الوفات میں مبتلا ہیں. عبداللہ ذوالبجادین آئیے، آخری دیدار ہے، آپ کے نام کا دم بھر رہے ہیں. تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، فوراً نیچے ہے نا ایک گدے پر ان کا سر رکھا ہوا تھا، اس کو اٹھا کے اپنی مانڈی پر رکھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کو دیکھ رہے ہیں، فوراً ان کی روح پرواز کر لی. اسی شاعر نے کہا نا آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا. آقا بولے جی آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدموں تک پہنچا. نکل گئی جان. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی قبر میں اتارنے کی باری، کفن دفن کا معاملہ آ رہا ہے، کفن پہنا دیا گیا، نماز جنازہ پڑھ دی گئی، اب قبر میں اتار رہے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے بھائی کو اتارو، رشتہ دار کو اتارو، باپ اترے، بیٹا اترے، بھائی اترے، شوہر اترے، یہی تو کہتے ہیں رشتہ دار. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ان کا کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اتر گئے، میں ہوں اس کا. ایمان کی حفاظت کی تھی، ایمان کی حفاظت کی تھی. پھر کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جنازے میں شریک نہیں تھے، جنازے میں شریک نہیں تھے. اچانک نیند ان کی کھلی تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دور ایک چمک رہی ہے کوئی چیز، لالٹینیں تھی اس وقت، روشنی آ رہی ہے. بھاگے بھاگے ہوئے گئے تو دیکھا کہ عبداللہ کو اللہ کے نبی کہاں اتار رہے ہیں؟ قبر میں اتار رہے ہیں. اس سے پہلے کا معاملہ ہے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کرنے کے لیے اور اسی طرح شریعت کو اختیار کرنے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے اور دین کے لیے ان کو ننگا کیا گیا تھا. کیا تھا نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کے ان کو دے دی کہ لو بھائی اس کو میری چادر میں کفن دو. اللہ کے فیصلے عجیب ہوتے ہیں. اپنے ایمان کے اوپر باقاعدہ میرے بھائیوں محنت کریں. جو ایمان مسجد تک نہ لاتا ہو وہ ایمان جنت تک کیسے پہنچائے گا؟ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. وقت زیادہ ہو رہا ہے. بہرحال پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہوئے ہیں،
حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جا کے دیکھا ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں، دوسرے بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اندر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ بھائی لاؤ اپنے بھائی کی لاشاں لاؤ، میں اتاروں ان کو اندر۔ جیسے ہی اتارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کیا ان کا، اور کہتے ہیں قبلے کی طرف رخ کرنے کے بعد چند جملے کہے تو حضرت عمر چکرا گئے، صحابہ اشش کہنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو باقاعدہ کہہ دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ کہا کہ اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، اللہ تو بھی راضی ہو جا، حضرت عمر کہتے ہیں کاش عمر کی لاش ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لفظ نکلتا کہ اللہ میں عمر سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ ایمان پر محنت کی تھی میرے بھائیوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرب قیامت کے نزدیک فتنے عام ہو گئے ہیں، اسی شکل میں فتنہ گوہر شاہی کا ہے، اور اسی طرح شکیل بن حنیف کا، مرزا غلام محمد قادیانی کا، بہت سارے فتنے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، جس کے چیلے گوہر شاہی کو خدا مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ ریاض پڑھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں معبود ہے، ہم پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کوئی معبود نہیں مگر ریاض۔ یہ ہمارے علاقے میں پہنچ چکا ہے فتنہ۔ کوشش کریں کوئی اگر بندہ دکھے تو اس کو خوب پٹائی پہلے دھلائی کریں۔ یہ گوہر شاہی نہیں ہے، یہ گوبر شاہی ہے، جو تمہارے رب کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور جو تمہارے ایمان پر حملہ کرتا ہے، اور جو تمہارے رسول کی رسالت پر حملہ کرتا ہے۔ بھائیو فتنہ ہے یہ فتنہ، اور قیامت کے نزدیک فتنوں کے اندر ایک فتنہ، یہ علامات، یہ ظاہر انشاءاللہ یہ بھی بات ہوئی ہے، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک ہمارے دین کو اسی طرح ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے بچوں کی، ہماری اولادوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ایمان کے ساتھ ہمیں خبر کا پیوند بنائے، اور اللہ پاک اپنی رضا نصیب کر کے جنت کا مستحق بنائے۔ وما علینا الا